اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران کا چوتھا رکوع، تیسرا پارہ ہے یہ، اور سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع ہے، رکوع نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے محبوب، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم، اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ فرما دیجئے محبوب، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔ سابقہ آیات میں قرآن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فرمایا، ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود وہ خدا کی دوستی کا دم برا کرتے۔ ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل قابل التفات نہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہارا دعوی محبت بھی درست تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے بھی سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا، اور تمہارے اعمال نامہ کی سیاہی کو رحمت اور مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت شان اور جلالت قدر کا کیا کہنا کہ جس کی غلامی یہود ایسی راندہ درگاہ اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گناہوں کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے اور عمل کی دنیا میں رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے انحراف کیے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک عربی کا شعر ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے محبوب، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ، لا يحب الکافرین، اللہ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں بھی دعوت اسلام قبول کرنے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آج کل بعض لوگ اس تحریک کو بڑی سرگرمی سے چلا رہے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن کا اتباع کرنا چاہیے، سنت نبوی کی پیروی کی ضرورت نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کے احکام کو اتباع کرنے کے دعوے کے ساتھ وہ انکار سنت کی کیسے جرأت کرتے ہیں۔ کیا قرآن نے ہی بے شمار مقامات پر نہایت واضح اور زوردار انداز میں یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس رسول برحق کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو اور اس کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ؟ تو گویا حضور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری قرآن سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی کی بے شمار آیات کی تعمیل ہے۔ اگر آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کریں گے تو آپ نے صرف سنت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ قرآن کی بے شمار آیات کا انکار کر دیا۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کسے کہتے ہیں یہ بتا دینا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی لفظی ابہام راہ راست سے منحرف کرنے کا باعث نہ بنے۔ امام ابو الحسن آمدی نے اتباع کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے
کہ کسی کے فعل کی اتباع کا یہ معنی ہے کہ اس کے اس فعل کو اس طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے، اور اس لیے کیا جائے کیونکہ وہ کرتا ہے۔ اور امام آمدی اطاعت کے مفہوم کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و احترام کے باعث بعینہ ہی اس کے فعل کی طرح کوئی فعل کرے تو وہ اس کا مطیع کہلاتا ہے۔ اتباع و اطاعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو حکم قرآن نے ہم کو دیا ہے، جس کی اطاعت وہ بھی فرض سمجھتے ہیں، اس کی تعمیل کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کو بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائے، اور صرف اس لیے ادا کریں کہ یہ افعال اس ذات اطہر و اقدس سے ظہور پذیر ہوئے ہیں جو جمال و کمال کا وہ پیکر ہے کہ جس سے حسین تر اور جمیل تر چیز کا تصور تک ممکن نہیں۔ کاش ہم قرآن کے الفاظ کو اپنے من گھڑت تعویلات کا اکھاڑا بنانے سے باز رہیں، اور اس آیت کے آخر میں اتباع و اطاعت رسول سے روگردانی کرنے والوں کو جن الفاظ سے یاد کیا گیا ہے اس پر غور کریں کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کے پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا کفر کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ چن لیتا ہے، اللہ نے چن لیا، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، آدم علیہ السلام کو، ونوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی گھرانے کو اور عمران کی گھرانے کو سارے جہاں والوں پر۔ اب یہ ان کی اس اپنے اپنے دور کی اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، تو پھر ان کی فضیلت سارے انبیاء کرام سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ذریتم بعدها من بعدی، یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت، جب عرض کی عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی محررن، کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے، کہ فتقبل منی، کہ سب کاموں سے آزاد کر کے سو قبول فرما لے اسے، انکا انت السمیع العلیم، اور بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے یا جاننے والا ہے۔ فلما ودعتھا، پھر جب اس نے جنا اسے، قالت ربی، تو کہنے لگی ہے میرے رب، انی، بے شک میں نے تو ودعتھا، میں نے تو جنم دیا ہے انسا، ایک لڑکی کو، واللہ اعلم بما ودعت، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے، وانی سمیتھا، اور میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، مریم، وانی، اور بے شک میں اعوذبہا بکا، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جو بھی بچہ میرے ہاں پیدا ہو تو میں اسے تیری نظر مانتی ہوں کہ میں اسے ساری زندگی میں تیری خدمت میں، تیرے گھر کی خدمت میں لگا دوں گی، اپنی خدمت یا اپنے گھر کے کام کاج میں اسے نہیں لگاؤں گی۔ تو انہیں تو یہ امید تھی کہ لڑکا ہوگا، اسی امید پر انہوں نے اسے بیت المقدس کی چاکری کے لیے بھی وقف کر دیا تھا۔ اب جب لڑکی پیدا ہوئی تو بس حضرت تو یاس وہ کہنے لگی ہیں، اے رب میں نے تو بچی جنی ہے، اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں گی، کیونکہ اس وقت لڑکیوں کو بیت المقدس کی خدمت کی اجازت نہ تھی۔ یہ اور یہ ارشاد باری ہے جو بطور جملہ معترضہ یعنی حنا کے کلام کے درمیان میں لایا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بچی کی ولادت مقام افسوس نہیں ہے، جس لڑکے کی آرزو تم کیا کرتی تھی وہ اس بچی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہم نے تم کو رحمت فرمائی ہے، اس کی ذات سے برکت و رحمت اور ہدایت کی جو کرنیں پھوٹیں گی وہ تو ایک عالم کو منور کر دیں گی۔ اس جملہ کے بعد پھر حضرت حنا کا کلام ہے کہ حضرت حنا کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے کہ حضرت مریم کے مقبول ہونے کی ظاہری علامت یہ مقرر فرما دی کہ ان کی تربیت وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرما دی گئی۔ فتقبلہا،
پھر قبول فرمایا اسے ربها اس کے رب نے بقبول حسن بڑی ہی اچھی قبولیت کے ساتھ وانبتہا نبتن حسنم اور پروان چڑھایا اسے اچھا پروان چڑھانا وکفلہا زکریا اور نگران بنا دیا اسے اس کا زکریا کو کلما جب بھی دخل علیہا جب بھی جاتے مریم علیہ السلام کے پاس زکریا علیہ السلام زکریا المحراب ان کی زکریا علیہ السلام اس کی عبادت گاہ میں تو وجدہ تو موجود پاتے اندہا ان کے پاس رزقن کھانے کی چیزیں قالا پھر ایک بار بولے یا مریم اے مریم انا لکی ہاذا یہ کہاں سے تمہارے پاس آتا ہے تمہارے لیے یہ کہاں سے آتا ہے قالت تو وہ بولی ہوا من عند اللہ یہ میرے اللہ کے پاس سے آتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یرزقو من یشاء وہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مریم علیہ السلام کی جو کفالت کا ذمہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد فرما دیا۔ محراب کا لغوی معنی ہے کہ مجلس میں جو سب سے باعزت جگہ ہو اس کو محراب کہتے ہیں۔ عموماً اس حجرہ عبادت کو محراب کہا جاتا ہے جو سطح زمین سے کچھ بلند بنایا جاتا ہے اور جس میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام مشغول عبادت رہا کرتی تھیں، حضرت زکریا علیہ السلام کیونکہ ان کے سرپرست تھے اس لیے اکثر ان کی خبر گیری کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو ان کے ہاں طرح طرح کے پھل رکھے جاتے ہیں، گرمی کے پھل سردی میں اور سردی کے پھل گرمی میں۔ اس سے علماء اہل سنت نے اولیاء کرام کی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت کیا ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہ تھی۔ بے موسم کے پھلوں کا آپ کے پاس پایا جانا آپ کی کرامت تھی۔ صرف معتزلیوں نے کرامت اولیاء کا انکار کیا ہے اور آج بھی کئی ان کے ہم نوا اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود کرامات کا انکار کرنا اپنے علم کا کمال سمجھتے ہیں۔ ہنالی کا وہی دعا مانگی ہنالی کا دعا وہیں پہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے قالا عرض کی کہ ربی ہے میرے رب حبلی من لدن کا ذریۃ طیبہ عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد انکا سمیع الدعا بے شک تو ہی سننے والا ہے دعا کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہ تھی۔ حضرت مریم کے شب و روز بڑے اخلاص سے محو عبادت رہنے کے باعث ان کے دل میں بھی اولاد کی آرزو بیدار ہو گئی۔ عرض کرنے لگے اے رب اگرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور اولاد پیدا ہونے کا عام وقت گزر چکا ہے، لیکن تو وہ کریم اور قادر ہے جو اس مقفل حجرے میں مریم کو بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے۔ تیرے کرم سے کیا بعید ہے اگر تو مجھے بھی نیک بخت اور پاک اولاد عطا فرما دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مبارک مکان میں مبارک وقت میں کسی اللہ کے محبوب کے پاس کھڑے ہو کر جو دعا کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے منظور فرماتے ہیں۔ فنادت پھر آواز دی ان کو الملائکۃ فرشتوں نے وہوا جب کہ وہ قائم یصلی وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب اپنی عبادت گاہ میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرک آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی مصدقا بکلمات من اللہ جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین وسیدا اور سردار ہوگا، وحصورا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا ہوگا، ونبیا اور نبی ہوگا من الصالحین صالحین میں سے۔ قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر زکریا علیہ السلام کہنے لگے اے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا حالانکہ آ لیا ہے مجھے بڑھاپے نے، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک بات تو اسی طرح ہی ہے، کذالک بات تو اسی طرح ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یفعل وہ کرتا ہے ما یشاء جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات اسی طرح ہے جیسی تم نے کہی، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے،
ربی ربی جعل لی آیا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتک، فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تم نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک مگر الا رمزا، مگر اشارہ سے۔ وذکر اور یاد کرو ربا کا اپنے پروردگار کو کثیرن بہت زیادہ، وسبح اور پاکی بیان کرو بالعشی اس کی شام میں، والابکار اور صبحوں میں۔ فرشتوں کے ذریعے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری دی گئی، بچے کا نام اور اس کی عزت و پاک بازی کی اطلاع بھی دے دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ نبی ہوگا۔ کلمات من اللہ، بکلمات من اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کی بن باب پیدائش ان کے متعلق ان کی جو بن باپ پیدائش تھی ان کے متعلق طرح طرح کے الزامات تراشنے کا سبب بننے والی تھی، اس لیے ان کی پاک دامنی اور تقدس کو بیان کرنے کے لیے قدرت نے پہلے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مقرر فرما دیا کہ مصدقم بکلمات من اللہ، کہ جو تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرمان کی، اور ان کی جن کی بزرگی، پاک بازی اور نبوت کا ساری قوم کو اعتراف تھا۔ انجیل میں حضرت یحییٰ کو یوحنا کہا جاتا ہے اور انگریزی میں جون۔ یہ گزارش کسی شک کی وجہ سے نہ تھی کہ یہ جو فرمایا ہے کہ قال آیاتک اللہ تکلم، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، قال ربی اجعل لی آیہ، کہ اے اللہ میرے لیے مقرر فرما دے کوئی نشانی۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، ایام الا رمزا، مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی۔ فرمایا اللہ نے کہ تیری نشانی یہ ہے کہ نہ بات کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارہ سے۔ یہ گزارش کسی شک کی وجہ سے نہ تھی بلکہ اس لیے تھی کہ جس وقت اس نعمت کا حصول ہو اسی وقت سر نیاز سجدہ شکر ادا کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارہ سے، اور یاد کرو اپنے پروردگار کو اور بہت زیادہ یاد کرو اور پاکی بیان کرو اس کی صبح شام میں اور صبحوں میں۔ آج ہم نے سورۃ آل عمران کا 4تھا رکوع پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے وما علینا الا البلاغ المبین۔